ہند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا اما بعد واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ ملت اسلامیہ کے دلوں کی دھڑکن عالم اسلام کا عظیم مرکز ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے کچھ حقائق اور کچھ کارنامے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مختصراً طور پر۔ شاد باز و شاد زی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ 31 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی تاسیس غیر ملکی حکومت کے قیام کا رد عمل تھا۔ دین و ایمان کی اس مرکز کی نقاب کشائی ایک عہد کا خاتمہ اور نئے عہد کا آغاز تھا۔ ملت کے دوراندیش ناخداؤں نے ریاست مدینہ کی اس عکس جمیل سے زوال سلطنت کی تلافی کی تھی۔ تعلیم و تبلیغ، ارشاد و تلقین، بہبود اور دفاع جیسے کلیدی فرائض مملکت اسلامی کی غیر موجودگی میں اس نئی ریاست پر انحصار کرنے والے تھے۔ فیض غیب کی دستگیری روز اول سے اس کے شانہ بشانہ تھی، اس لیے اسلام کا یہ مرکز ملک و ملت کی لن بلند توقعات پر پورا اترا۔ اس مبارک درخت کے پھل و پتے درس و تدریس، تعلیم و تعلم، وعظ و تبلیغ، دعوت و ارشاد، سلوک و تصوف، سیاست، تاریخ و سیر، شعر و ادب، تصنیف و تالیف، خدمت خلق، تحریک آزادی، اسلامی ممالک کا دفاع جیسے مختلف گوشوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس مختصر مضمون میں بعض پہلوؤں کا ذکر ضروری ہے۔ تعلیم کے عنوان کا یہ گلشن تحریک حریت کی رزمگاہ بھی رہا۔ علم کی نازک شاخیں تیر و تلوار کی صورتیں اختیار کرنے میں پیش رہیں۔ آزادی کے جس پھلدار درخت پر موجودہ زمانے میں تعصب کا پرچم لہرا رہا ہے، اس کے پودے کی بیچ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام امام نانوتوی، قطب عالم حضرت غنگوہی علیہ الرحمہ نے کی۔ پھر اس کی آبیاری شیخ الہند اور ان کے ہمراز دستے کے خون سے ہوئی۔ پھر اس کی سرپرستی کا فریضہ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے انجام دیا۔ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا خواب دیکھا یا اس کی تعبیر کا حصہ بنے۔ دارالعلوم دیوبند آزادی کی جولان گاہ بھی تھا، قربان گاہ بھی تھا۔ آزادی کے لیے مچلنے والے سرفروش وطن یہیں سے اٹھے۔ مالٹا کی داستان آزادی ہند کی زینت ہے۔ یک صدی پر مشتمل جد و جہد حریت کی منزلوں کے میر کارواں ہم ہی تھے۔ غلامی کا تڑپ نہرو گاندھی سے زیادہ شیخ الہند و شیخ الاسلام کے سینوں میں چبھتا تھا۔ ملک کی اکثریت کا سینہ اگر تنگ نہ ہوتا تو دارالعلوم دیوبند ان کے نزدیک بھی سرمایہ وطن، جان وطن، ناز وطن اور شان وطن تھا۔ تعلیمی داستان کے لیے دفاتر درکار ہیں۔ ہمارا عنوان جو اس حوالے سے بجا طور پر یہ ہے کہ ازہر کے بعد تمام دنیا میں دوسرا نام دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ علم و فکر کے باب میں دارالعلوم دیوبند نے بر صغیر کو نہ صرف یہ کہ خود کفیل بنایا، بلکہ اس نے خانہ زاد، حقائق و معارف، جواہر و تحقیقات کے نوادر، مباحث و علوم شمول عرب ساری دنیا کو برآمد بھی خوب کرائے۔ طیب کی میں مرغوب اور صفال ہندی کی سنگم نے اس کی نئی تاریخ رقم کی۔ ملی خدمات کے باب کا چشمہ بھی یہیں سے پھوٹا۔ جمعیت علماء ہند کی دستگیری بر صغیر سمیت ساری دنیا کو فیضیاب کیا۔ تقسیم ملک کی قیامت ہو یا فساد کے بہانے قتل عام کے منصوبے، ہر آزمائش نے اہل عزم کی اس انجمن کو سب سے آگے پایا۔ قدرتی آفات، قوم و ملت کے بگڑتے حالات، تعلیمی پسماندگی، فکری پراگندگی، غرض ہر درد کی دوا میں یہ ایک حوالہ کفایت کرتا رہا۔ دعوت و ارشاد ہمارا استعارہ ہے۔ تبلیغی جماعت کا سور پھونکنے والا مرد مومن اسی خاک سے اٹھا تھا۔ دشت و دریا کے فاتحین کا سرمایہ رہبری اسی احاطے میں تیار ہوتا ہے۔ اس جماعت کے گشت کی نمائندگی نے مادر علمی کے فیض کو عالمگیر ہونے کے نئے موقع دیے۔ ہمارے اس بازو کی وسعت عالمی تنظیموں کے لیے ثمار رشک و حسرت ہے۔ خدا شناسی میں مسیحی رہنماؤں کو دی گئی للکار نے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا یہ پیغام واضح کر دیا تھا کہ تعلیمی پیرہن والا یہ ادارہ ایک ہمہ جہت اور مختلف الاطراف تحریک ہے۔ ہمہ جہت اور روک ٹوک اس کا اصل الاصول اور فطرت خاص ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا یہ پیغام ان کے تلامذہ اور وارثین کو ازبر رہا۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی تحریک ریشمی رومال اس مزاحمت کا ایک روشن باب ہے۔
حضرت مولانا احمد حسین امروہی، مولانا فخر الحسن گنگوہی وغیرہ شاگردگان کو سر بکف ہو کر عیسائی مشن کو کمزور کرنے اور عیسائی مشن کو روکنے کی تحریک اسی پیغام سے ملی تھی۔ یہ خاموش مزاحمت کی یہی تلقین ہمیں فرق باطلہ کے ساتھ محاذ آرا کر دیتی ہے۔ دینی پس منظر ہم گمراہ فرقوں، فاسد افکار، الحاد و ارتداد کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ آج ہم بے کس و بے سہارا، کمزور و عاجز، مظلوم و مجبور جیسے بھی ہیں، لیکن وقت کے سب سے بڑے طاغوت ہندو و عیسائی کے بے قابو سیلاب کے باڑ بھی ہم ہیں۔ اور یہ جذبہ، یہ جرأت ہمیں مادری علمی دارالعلوم دیوبند سے ملی۔ اگر ہمارے اکابر و اسلاف حضرت نانوتوی و گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے قیام کے عمل کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کرتے تو ہندوستان کبھی بھی شاید غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہ ہوتا اور ہندوستانیوں کے دلوں میں جذبہ حریت بھی پیدا نہ ہوتا۔ یہ صحرا دارالعلوم دیوبند اور اکابر دیوبند کو جاتا ہے، جس نے دارالعلوم دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے قیام کو عمل میں لا کر ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں ہمت و جوش پیدا کی، اور جس نے ایک ارار کے درخت سے شروع کر کے عالم اسلام کا اس کو ایک مرکز بنایا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو، اس گلشن کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے، اور اس جیسے تمام مدارس اسلامیہ اور عالم اسلام کے مرکز کو دشمنوں سے اور حاسدوں سے حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کے دلوں میں ان مدارس اور اس علم و فن کے مرکز کی محبت پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔